آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب عموماً ہر کسی کا سلسلہ نسب اور اولاد باپ سے چلتی ہے، لیکن حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نسب اور میری اولاد فاطمۃ الزہرا سے چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی اولاد میں سے ہے وہ سادات ہے اور حضور کی اولاد ہے۔ حضور حیدر کرار مولا علی شیر خدا کے اور بھی شادیاں تھیں، ان سے بھی اولاد ہوئی، لیکن وہ سادات نہیں ہے۔ کوئی علوی کہلاتا ہے اور کوئی آبان کہلاتا ہے، لیکن وہ سید زادے نہیں ہیں۔ سید وہی ہے جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے بچوں حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہے، اور یہ شرف سیدہ کائنات کو حاصل ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر ہر کسی کا نسب اس کے باپ سے چلتا ہے اور بیٹوں سے چلتا ہے، اور ایک سیدہ کائنات ہے جن کی اولاد ان کی اولاد بھی ہے اور محمد الرسول اللہ کی اولاد بھی ہے، اور اولاد اتنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت اور ان سے چاہت اتنی زیادہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں اور رستے میں کہیں رکے تو حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی۔ امام الانبیاء تیزی کے ساتھ سیدہ کائنات کے حجرے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاس لگی ہے انہیں اور پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس پانی موجود ہے تو وہ دے دے۔ سب نے مشکیزیں الٹے لیکن پانی نہیں نکلا۔ اب حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا رونا ناگوار گزرا، آپ کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس امام حسن کے منہ میں عطا فرما دی، اور حضرت امام حسن کافی دیر تک حضور نبی رحمت کی زبان کو چوستے رہے۔ زبان کس کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، اور اس زبان کی گفتگو کے بارے میں رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ جو زبان ہے اس میں اس وقت تک جملہ نہیں نکلتا جب تک مجھ رب ذوالجلال کی مرضی شامل حال نہیں ہو جاتی۔ یہ وہ زبان ہے، وہ زبان امام حسن چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے۔ اللہ اکبر، جن کی نگاہوں سے ابو بکر صدیق ہو جائیں، جن کی توجہ سے عمر فاروق اعظم ہو جائیں، جن کی نگاہ سے عثمان ذو النورین ہو جائیں، اگر ان کی نگاہ کا اثر اتنا ہے تو ان کی زبان کے لعاب دہن کا اللہ کتنا اثر عطا فرماتا ہوگا۔ امام حسن کافی دیر تک زبان چوستے رہے، پھر آپ خاموش ہو گئے، رونا چھوڑ دیا۔ پھر امام حسین کی باری آ گئی، پھر امام حسین چوستے رہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو فرمایا کہ فاطمہ مجھے اپنے بچوں کا رونا بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ بچے اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں، لیکن حضور امام حسنین کریمین سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور حیدر کرار لے کے جا رہے ہیں امام حسن اور امام حسین کو، باہر لے کے جا رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی سے فرمایا علی کہاں لے کے جا رہے بچے کو؟ یا رسول اللہ گھمانے پھرانے لے کے جا رہا ہوں حسن اور حسین کو۔ کہا کہ لے کے چلے جاؤ لیکن میرے بچوں کو دھوپ میں نہ رکھنا، کہیں میرے بچوں کو دھوپ نہ لگ جائے۔ محبت دیکھیے کتنی ہے۔ اور حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا
من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس کو حسین سے محبت ہو گئی ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار۔ حضور نے فرمایا جو حسین سے بغض رکھے، حسین سے دشمنی رکھے، اس کا بچتا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے، اور جس سے اللہ دشمنی کر لے اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء، محدثین، مفسرین اور محققین کہتے ہیں یزید اور اس کی ساری فوج جہنمی ہے، لعین ہے، لعنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کے نواسے کو تکلیف پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں ہم نے کیا محبت کرنی ہے، محبت کرنے والے کر کے چلے گئے۔ امیر المؤمنین پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر کی جان ہے۔ قسم اٹھائی ابو بکر صدیق نے اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر کی جان ہے، مجھے اپنے بچوں، مال، اولاد، جان، بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور کی اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی محبت کا عالم ہے۔ حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے کندھوں پہ امام حسین ہے، تو سامنے صدیق اکبر تشریف فرما ہے اور امام حسین کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں حسین کتنی خوبصورت سواری تجھے ملی ہے، اور امام حسین حضور کی زلفوں سے کھیل رہے ہیں، ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں، ساتھ حضور چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے ابو بکر صدیق نے دیکھا، کہا حسین کتنی خوبصورت سواری ہے۔ حضور مسکرائے، کہا صدیق سواری بھی بڑی خوبصورت ہے، دیکھنا میرا سوار کتنا پیارا ہے۔ سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے، سوار بھی بڑا خوبصورت ہے۔ شہر مدائن فتح ہوا، امیر المؤمنین فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ خیر ہوئے آج بول نہیں رہے ہو، کس کا زمانہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا وقت آ گیا، حضرت فاروق اعظم نے سب کو تقسیم کرنا شروع کیے۔ حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین کے صاحبزادے کی باری آ گئی، بیٹے کی باری آ گئی۔ یہاں تو مولوی کا بیٹا بھی ہو تو اس کا تکبر ختم نہیں ہوتا، پیر کا بیٹا ہو تو اس نے علیحدہ اپنی آکڑ ہونی ہے، ہم جی صاحبزادے ہوتے، اور تھوڑا سا بندہ افسر ہو جائے تو اس کی اولاد روڈوں پہ تکبر کرتی پھرتی ہے، غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ امیر المؤمنین نے دیکھیں درس کیا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضرت فاروق اعظم کے وہ صاحبزادے ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں رجل صالح، یہ جو عبداللہ ہے نا یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو نہایت ادب سے، تعظیم سے آتے، ان کو رجل صالح کا لقب ملا، بڑے انہوں نے جنگیں لڑی، مجاہد قسم کے آدمی، فقیہ آدمی۔ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے،
امام حسنین کریمین تشریف لے آئے، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، امیر المومنین کھڑے ہو گئے۔ آپ کی عمر مبارک چھوٹی ہے حسنین کریمین کی۔ حضرت فاروق اعظم نے 1000 درہم حسن کو عطا فرمائے، 1000 درہم حسین علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ جب یہ دونوں دے چکے تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی باری آئی۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کی باری آئی نا تو ان کو 500 درہم دیے۔ کتنے درہم؟ بولیے 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے ذہن میں بات آئی، مجاہد میں ہوں، فقیہ میں ہوں، جنگیں میں نے لڑی ہیں، جوان میں ہوں، بچے میرے ہیں، امام حسنین کریمین تو خود بچے ہیں، ان کو 1000 درہم اور مجھے 500 درہم، یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر آئے، اپنی ماں جی سے کہا ابو سے بات کرنے کی مجال نہیں ہے، ابا جی بڑے جلالی ہیں، کدی موڈ ٹھیک ہوئے تے کدی ابا جی کو پوچھو، انصاف تے نہیں نا، انہوں نے 1000 تے میں نے 500۔ مجاہد میں ہوں، جنگیں میں نے لڑی ہیں، بچے میرے ہیں، غنیمت مال غنیمت بھی مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ یہ جملہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جس کو بھی مال غنیمت آپ عطا فرماتے ساتھ بتاتے کہ یہ کون ہے، تعارف کرواتے، اس کے اندر یہ خوبی ہے اس لیے اس کو اتنا دے رہا ہوں، اس کے اندر اتنی خوبی ہے اس لیے اس کو اتنا دے رہا ہوں، اس کے اندر یہ خوبی ہے اس کو اس لیے اتنا دے رہا ہوں۔ لیکن حسنین کریمین کی باری آئی تو تعریف نہیں کی، بس دے دیے، اور جتنوں پہلوں کو دیا سب سے زیادہ حسنین کریمین کو عطا فرمایا، سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ اب جب موڈ ٹھیک ہوا نا، حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، بڑے مزے میں، جوش میں، محبت میں بیٹھے تھے گھر میں، تو بیوی قریب ہوئی، کہا اجازت دیو تو ایک گال نہ کر لواں۔ کہا پوچھئے کیا بات ہے؟ کہا کہ حسن اور حسین کو 1000 درہم دے، اپنے ہی پتر نو 500 درہم۔ کہا یہ بات تم سے کس نے کی ہے؟ کہا عبداللہ نے کی ہے، فاروق اعظم کے صاحبزادے۔ کہا جاؤ نا ذرا عبداللہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ اب ماں چلی گئی، ماں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کے چہرے پہ جلال آ گیا ہے، آپ جلال میں آ گئے۔ کہا بلاؤ عبداللہ کو۔ بلایا گیا، کہا آپ بتا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے آپ کو باپ نہ سمجھے اور مجھے بیٹا بھی نہ سمجھے، میں سائل ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، میں رعایا ہوں، آپ امیر المسلمین ہیں، مجھے یہ بتائیں حسن کو 1000، حسین کو 1000 اور مجھے 500، جبکہ میں مجاہد بھی ہوں، میں فقیہ بھی ہوں، میری اولاد بھی ہے، میں حضور کے زمانے میں جہاد بھی کرتا رہا ہوں، یہ انصاف تو نہیں نا؟ انصاف ہونا چاہیے تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ پھر سن، تو برابری کرتا ہے حسنین کی؟ اور بولو یار بولو، حسنین کی برابری کرتا ہے؟ حل لک جد کا جدہما، حل لک ابیک کا ابیہما، حل لک امک کا امہما۔ جا پھر تجھے میں بتاتا ہوں، جا پھر حسن کے باپ جیسا باپ لے کے آ، حسن کی ماں جیسی ماں لے کے آ، حسن کے نانا جیسا نانا لے کے آ، حسن کی نانی جیسی نانی لے کے آ۔ اگر تجھے حسن جیسا نانا نہیں ملتا، اگر تجھے حسین جیسا نانا نہیں ملتا، اگر تجھے حسنین جیسی نانی نہیں ملتی تو تجھے حسنین جیسا مال غنیمت بھی کبھی نہیں مل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔ کہا پتر کچھ بھی کر لے، کبھی حسنین کی برابری نہ کرنا۔ میں نے دیکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں محبت بتا رہا ہوں، یہ امیر المومنین کی محبت ہے، فاروق اعظم کی محبت۔ ممبر پہ ہے، ممبر پہ، ممبر پہ جمعہ کا دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے پیچھے سے امام حسین آ گئے،
عمر چھوٹی ہے. ساڈو تے بچیاں نو پوچھنے نہیں ہیں نا, بچے سائڈ تے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. امام حسین ادھر سے تشریف لے کے آئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے دیتے کھڑے ہو گئے. کیا کھڑے ہو گئے. امام حسین تشریف لاتے رہے لاتے رہے لاتے رہے. اتنے میں امام حسین قریب آ گئے. قریب آ کے کہا اتریے میرے نانا کے ممبر سے, اتریے میرے نانا کے ممبر سے, یہ میرے نانا کا ممبر ہے. فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوتا ہوں, مجھے فاروق اعظم کہتے ہیں. جلال بھی تھا. فاروق اعظم ممبر سے اتر کے امام حسین کے پاس بیٹھ گئے. بیٹھ گئے. کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, ممبر تو آپ کے نانا کا ہے. میں تو بکریاں چرانے والا تھا, آپ کے نانا نے مجھے فاروق اعظم بنا دیا. میں تو بکریاں چرانے والا آدمی تھا, میری تو بکریاں نہیں سنتی تھیں. لیکن آج دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوچھ عمر فاروق سے ہوگی. یہ مقام آپ کے نانا نے مجھے عطا فرمایا ہے. کافی دیر تک بیٹھے رہے. صحابہ کا مجمع سامنے بیٹھا ہے. کسی کی مجال نہیں کہ کہے فاروق اعظم بچہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ ممبر سے اتر گئے. بعد میں کسی نے سوال پوچھا, حضور والا نمبر 1 بات آپ مسجد میں ہیں, نمبر 2 بات آپ ممبر پہ ہیں, نمبر 3 بات آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ دینا واجب ہے. خطبہ دیتے دیتے آپ اٹھ گئے, واجب کو ترک کر دیا. اگر آپ واجب ترک کریں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ دنیا واجب ترک کرتی پھرے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات تو ٹھیک کرتا ہے, میں اس واجب کو دیکھتا کہ اس واجب کو دیکھتا کہ حضور سجدے میں ہیں, امام حسین آپ کے اوپر تشریف فرمائے, حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے, میں ممبر سے اتر جاؤں, اس سے عجیب بات کون سی ہے؟ میں اس واجب کو دیکھتا کہ اس واجب کو دیکھتا. حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہے. حضور نبی رحمت نے دیکھا امام حسین سامنے سے آ رہے ہیں, تھوڑا سا لڑکھڑائے, حضور ممبر سے اتر کر امام حسین کو اٹھا کے لے آئے. کہا میں یہ واجب دیکھتا یا وہ واجب دیکھتا جو حضور کی سنت ہے. یہ محبت کا عالم ہے, محبت. اور آپ اندازہ کیجئے, بات سنانے لگا ہوں حضرت ابو ہریرہ کی. کس کی؟ تساں کدھر تقریراں تے نہیں کرنے رہے ہو, گلا میرا خراب ہے تو بولنے تسی نہیں پے ہو, خیر ہوئے آج. تقریراں میں کرنا رہا, مصروف میں ہاں, ادھر ادھر میں پھر رہا, تسی تے بولو خدا نے بندے ہو. یہ میں کدی کدی آخنا, حسین تے بھی جڑا نہ بولے پھر وہ پتہ نہیں کدو بول سی. شہدائے کربلا حضرت ابو ہریرہ امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب ہے. سب سے زیادہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ. بڑی عمر ہے, سفید داڑھی ہے, سفید پلکیں, سفید بال ہے, جسم بھی کمزور ہے. رستے میں بیٹھے ہیں حضرت ابو ہریرہ, گھوڑے پہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں. کوئی جنازہ پڑھنے کے بعد, جوان ہے آپ, امام حسین جوان ہے. بارش ہوئی تھی, گھوڑے سے نیچے اترے حضرت ابو ہریرہ کو ملنے کے لیے کہ میرے نبی کے صحابی ہیں, امیر المومنین فی الحدیث ہیں. لوگ ان سے میرے نانا کی باتیں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, جانتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. امام حسین نیچے اترے, آپ کے پاؤں مبارک میں کیچڑ لگ گیا, مٹی لگ گئی. حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے آئے. پورے جسم میں سب سے اعلیٰ چیز سر ہے. کیا ہے؟ سر. اس لیے صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم ہے. یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. سر سب سے اعلیٰ ہے. اور سر کے اوپر پڑی ہوئی پگڑی, یہ سر کی بھی عزت ہوتی ہے اور بندے کی بھی عزت ہوتی ہے. اور امامہ کس کی سنت ہے؟
بولو یار، یہ ابو ہریرہ کو نہیں پتا تھا کہ سر سب سے اعلیٰ ہے اور سر کے اوپر پڑی ہوئی پگڑی یہ میرے نبی کی سنت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے پگڑی اتاری. کیا اتاری؟ پگڑی اتاری. اور پگڑی اتارنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں صاف کرنا شروع کر دیے پگڑی سے، پگڑی سے، پگڑی سے، امامے سے. جب یہ صاف کرنا شروع کیا امام حسین نے فوراً پاؤں پیچھے کیے. کہا تسی انج نہ کرو، تواڈے وال چٹے میرے وال کالے، تسی انج نہ آکھو اور نہ کچھ اس طرح کا کوئی عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ جوڑ کے حسین میں آپ کے پاؤں صاف کر رہا ہوں، پر منظر میری نگاہ میں وہی آ رہا ہے کہ آپ کے پاؤں تو وہ پاؤں ہیں جو علم نشرہ کے سینے پہ ہوا کرتے تھے. میں آپ کے پاؤں اس لیے صاف کر رہا ہوں کہ آپ جب حضور پہ سوار ہوتے تو آپ کے قدم حضور کے سینے پہ لگا کرتے تھے. یہ ادب تھا، یہ مقام تھا. اور اللہ اکبر، جو ان سے محبت کرنے لگ جائے، ان کی چاہت میں آ جائے، خدا کی عزت کی قسم اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی چاہت رکھتا ہے ان سے. اور جو اہل بیت سے بغض رکھے رب اٹھا کے سب کچھ ان کے منہ پہ دے مارتا ہے. ایک روایت سنا دوں آپ کو اور پھر آخری روایت سناتا ہوں. حضور نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے، محبت نہ کرے، نمازی ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، روزے کا پابند ہو، کچھ بھی کرتا پھرے، محمد مصطفیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ منافق ہے. وہ بندہ کیا ہے؟ جو حسن کے نام پہ اس کا منہ بن جائے، حسین کے نام پہ اس کے ماتھے پہ سلوٹے بن جائے، حضور حیدر کرنار کے نام پہ قبض آ جائے، سیدہ کائنات کے نام پہ ادب نہ کر سکے، سمجھ جائے بندہ منافق ہے، چاہے جتنا بڑا مرضی نمازی ہو. یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ کسی شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں، یہ امام الانبیاء کا فتویٰ ہے، زہرا کے بابا کا فتویٰ ہے. اور حضور نے فرمایا، بڑی ڈاڈی حدیث پاک رستے میں نے پڑھی، مزہ آ گیا پڑھتے ہوئے بھی اور آپ کو سنتے ہوئے مزہ آئے گا. درخت دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ جس نے دیکھا ہے ذرا بولے. اور تکیا نے نہ نہیں تکیا تھے، باہر نکل کے تک لے ہو. درخت، حضور نے ایک درخت بنایا. کیا بنایا؟ حضور نے درخت بنایا. آپ درخت دیکھیے. روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس، بولی جاؤ یار، آج بولی جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت نے درخت بنایا. وہ درخت کیا ہے؟ فرمایا حضور نبی رحمت فرماتے انا شجرۃ، میں درخت ہوں. میں کیا ہوں؟ درخت ہوں. وفاطمۃ حبلھا، اور اس درخت کی جو ٹہنی ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے. وعلی لقاؤھا، اور اس درخت کی ٹہنیوں پہ جو شگوفہ ہے، شگوفہ جہاں سے پھل نکلتا ہے، فرمایا وہ شگوفہ حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ ہے. والحسن والحسین ثمرتھا، درخت میں ہوں، فاطمہ ٹہنی ہے، علی شگوفہ ہے، حسن اور حسین اس شگوفے پہ لگنے والا پھل ہے. اور سنیے والمحب اہل البیت ورثھا، فرمایا پھر اس درخت میں جو پتے ہیں وہ پتے وہ ہیں جو حسن اور حسین سے محبت کرنے والے. حسن اور حسین سے محبت کرنے والے. حدیث ختم نہیں ہوئی ابھی تک، اور بابا حدیث ختم نہیں ہوئی. آگے سنو، حضور نبی رحمت نے فرمایا وَمِنَ الْجَنَّةِ حَقًّا حَقًّا، فرمایا میں محمد ہو کے گارنٹی دیتا ہوں جو فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، علی سے محبت کرنے والا ہے، خدا کی قسم ہے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو جو ہے آپ سب کی محبت کرو یار، اہل بیت سے محبت کرو، چاہت رکھو.
اللہ مجھے آپ سب کو اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔